السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین صلوات عزیزان محترم، سورہ زاریات قرآن مجید کا 51واں سورہ ہے، اور میں نے سرنامہ کلام میں اس سورہ کے آخری رکوع کی 3 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما ارید منہم من رزق، میں یہ نہیں چاہتا کہ جن اور انسان مل کر مجھے رزق دیں۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جن و انس مل کر مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی صاحب قوت ہے، اور اللہ ہی صاحب استحکام ہے۔ دیکھو، قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب میں پروردگار عالم نے اپنی خالقیت پر بڑا زور دیا ہے، اور یہ بحث مولانا منی سے چھیڑی کہ اس سفر کی میری یہ آخری تقریر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد میں آپ سے اجازت لے لوں گا، پھر کبھی آنا ہوا تو حاضری دوں گا۔ دیکھو، جو پہلی وحی ہے نا، ذرا آرام سے سنو، تھوڑا سا وقت لوں گا تمہید میں۔ پہلی وحی، اس پہلی وحی میں بھی پروردگار نے اپنی خالقیت کا اعلان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ حبیب پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، اور اب سورہ اعلیٰ میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ تسبیح پڑھو اپنے رب اعلیٰ کے نام کی جس نے خلق کیا۔ اب یہ 2 آیتیں ہو گئی۔ آواز دی سورہ انفطار میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اللہ سے ہٹا دیا ہے؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ وہ ہے جو تیرا خالق ہے۔
اب دیکھ رہے ہو نا، سورہ انفطار، سورہ زاریات، سورہ اعلیٰ اور اب سورہ یاسین. ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییہا الذی انشأہا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. ذرا اس آیہ مبارکہ کے تیور کو دیکھنا. ضرب لنا مثلا، یہ ہم پر اعتراض کرتا ہے. کافر کو مخاطب کیا، یہ ہم پہ اعتراض کرتا ہے. وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا. قَالَ مَن یحیی العظام وہی رمیم، یہ کہہ رہا ہے مشرک، یہ کافر کہہ رہا ہے کہ جب قبروں میں ہڈیاں گل جائیں گی، جب ہڈیاں سڑ جائیں گی تو اب انہیں کون زندہ کرے گا؟ قُلْ یحییہا الذی انشأہا اول مرۃ، حبیب ان سے کہہ دے کہ وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ابتداءً انہیں خلق کیا تھا. سنتے جاؤ، وہی انہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے انہیں ابتداءً خلق کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، اور بتلا دو حبیب کہ ہم خلق کے، تخلیق کے سارے طریقوں کے بہترین واقف ہیں. پڑھا لکھا مجمع ہے، تو اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں اس ایک لفظ سے روشناس کراؤں، پھر آگے بڑھوں گا. بہت آہستہ آہستہ ذرا میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، بِكُلِّ خَلْقٍ، اللہ تخلیق کے، خلق کرنے کے ہر طریقے سے واقف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق کا ایک طریقہ نہیں ہے. مولانا چاند ہوا ربیع الاول کا یا نہیں ہوا؟ کل یکم ربیع الاول ہے، تو ذرا میں پٹری بدل رہا ہوں. اب چلو ذرا شان رسالت کی طرف چلو. میں ابھی کل شب کو یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ربیع الاول کا چاند نمودار ہوگا، پھر میرے نبی کا جھنڈا اٹھانے والے سڑکوں پہ آئیں گے، گلیوں میں آئیں گے. خدا انہیں محفوظ رکھے، انہیں حفظ و امان میں رکھے، اس لیے کہ جھنڈا اٹھانے والے بڑے قیمتی ہیں. ہم نے تاریخ میں جھنڈا پھینکنے والے دیکھے، اٹھانے والا نہیں دیکھا. سمجھ رہے ہو؟ عجیب ہے. اب چلیں گے مقام ختم نبوت کی طرف، لیکن اب یہ بحث جو چھڑ گئی ہے نا، یہ ذرا مکمل ہو جائے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، وہ تخلیق کے ہر طریقہ کا بہترین واقف ہے. یعنی تخلیق کا ایک طریقہ نہیں ہے، تخلیق کے بہت سے طریقے ہیں. تو پہلا طریقہ سنتے جاؤ. سبب سے ملے اولاد پیدا ہو. بھائی نر مادہ سے ملے اولاد پیدا ہو، یہ طریقہ خلق پہلا. ماں باپ ملے بیٹا پیدا ہو، یہ پہلا طریقہ خلق. تو پہلا طریقہ خلق اس کا کیا ہے کہ سبب سے ملے اولاد پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے نا، یہ ہے ایک طریقہ اس کی تخلیق کا. اب دوسرا طریقہ بتلاؤں، طریقہ کن. وہ پتھر کو اونٹنی بناتا ہے. پتھر کو اونٹنی بناتا ہے. بھائی دیکھو، ناقہ صالح کو پہاڑ کے اندر سے نکالا تھا نا، صالح کی اونٹنی کو پہاڑ کے اندر سے نکالا. اچھا بھائی توجہ رہے، جیسے صالح کی اونٹنی، جیسے اسماعیل کا دمبا، جیسے موسیٰ کا عصا جو اژدہا بن گیا، تو کہہ دیا کون ہو جا، وہ ہو گیا. تو پہلا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے دوست باسط صاحب کہہ رہے ہیں کہ مادے کی ضرورت نہیں. ذرا سا میں ان کی بات کو مزید کریکٹ کر دوں. مادے کی ضرورت تو ہے. جب کہہ رہا ہے کن ہو جا، تو کوئی چیز ہے جسے کہہ رہا ہے کہ ہو جا. ہے کوئی چیز ہے، جب ہے اس سے کہا کون؟ تو پتھر ہے اونٹی بن جا، تو جھاڑی ہے دمبا بن جا، تو ڈنڈا ہے اژدہا بن جا. تو کوئی شے ہے جس سے کہا کہ کون ہو جا. اور اب تیسرا طریقہ عامر. اب تم پوچھو گے
اب تم پوچھو گے یہ طریقہ امر کیا ہے، تو طریقہ امر بتلاؤں، انہونی ہونی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ 95 برس سے زیادہ عمر ہے، فبشرناہا، کمال ہے، ہم نے اسے بشارت دی کہ تیرے پیٹ سے پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا۔ ہم نے اسے بشارت دی تیرے پیٹ اس قابل نہیں ہے، پیٹ اس قابل نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو۔ سارہ حیران، میں قرآن کے الفاظ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، سارہ حیران ہوئی کہ اس عمر میں مجھے اولاد ہوگی، جبکہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا۔ آواز آئی اتعجبین من امر اللہ، بھئی یہ امر الہی ہے، تعجب نہ کرو۔ تو تین طریقے تمہارے پاس آگئے، پہلا طریقہ اسباب، دوسرا طریقہ کن، تیسرا طریقہ امر۔ کیا بھول گئے؟ بھئی توجہ رکھنا، اس لیے کہ اتعجبین من امر اللہ، یہ بڑھاپے میں ماں اور باپ دونوں بوڑھے ہیں، بچہ پیدا ہوگا، میں کہتا ہوں بچہ پیدا ہوگا، یہ امر سے پیدا ہوگا۔ اچھا، فرشتہ آیا مریم کے پاس، سنو بھائی سنو، فرشتہ آیا مریم کے پاس، ارسلنا الیہا روحنا، ہم نے مریم کے پاس روح الامین کو بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، روح الامین فرشتہ ہے، نوری مخلوق ہے، ٹھیک ہے، فتمثل لہا بشرا سویا، اور وہ مریم کے سامنے آ کر بشر بن گیا۔ مریم گھبرائیں، کہا کہ یہ کون آ گیا، یہ بشر؟ کہا مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا رسول ہوں، میں تمہارے رب کا رسول ہوں۔ دیکھو میں امر کی طرف بعد میں جاؤں گا، ہے نوری مخلوق، بن کے آیا ہے بشر، عہدہ ہے رسالت کا۔ لیکن دیکھو اب میرے ایک جملے کو یاد رکھنا، نوری مخلوق ہے جبریل، بن کے آیا ہے بشر، عہدہ ہے رسالت کا۔ تو جب نور بشر بن کے آ جائے تو مریم کی نگاہ عصمت نہیں پہچانتی، تو یہ اندھا ملا کیا پہچانے گا؟ بھائی سنتے چلو، اچھا تو کہنے لگا مریم مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، میں تمہارے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں گا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مریم کہنے لگی مجھے کیسے بیٹا پیدا ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے بچہ، میں کسی پوری زندگی میں مجھے کسی مرد نے مس نہیں کیا اور میرا کردار بے عیب ہے۔ مریم نے تعجب کا اظہار کیا، قالا، بھائی سننا خدا قسم، قالا کذالک، کہا جبریل نے کہ مریم ایسا ہی ہوگا، قالا ربک ہوا علی ہین، تمہارے رب نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں کسی مرد نے مس نہیں کیا، تمہارا کردار بھی عیب ہے، لیکن بغیر باپ کے بچے کا پیدا کر دینا یہ میرے لیے بڑا آسان ہے، یہ میرے لیے بڑا، دیکھو تخلیق کے طریقے یہ میرے لیے بڑا آسان ہے۔ وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تمہارے اس ہونے والے بیٹے کو اپنی نشانی بنانا چاہتے ہیں پوری انسانیت کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی رحمت کا ایک جزء بنانا چاہتے ہیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بچہ اسباب سے نہیں امر سے آئے گا۔ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے نا، یہاں تک میرے ساتھ آ گئے، تو پہلا طریقہ خلق کیا ہے؟ اسباب سے ملے بچہ پیدا ہو۔ دوسرا طریقہ خلق کیا ہے؟ کہے کسی چیز کو کہ فلاں چیز میں منتقل ہو جا، وہ ہو گئی، چینج ہو جا، وہ چینج ہو گئی۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ امر کر دے اور وہ شے ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم ہے اول مخلوق، اسباب سے پیدا نہیں ہوں گے لیکن خود پہلے ہیں،
نہیں ہوں گے اس لیے کہ کچھ نہیں. امر سے پیدا نہیں ہوں گے اس لیے کہ اللہ امر کرے تو کس کو کرے. سمجھ رہے ہو؟ بھائی میرے نبی کی روایت تو تمہارے ذہن میں محفوظ ہوگی. اولو ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. سب سے پہلے میں ہوں اول مخلوق. ملا کہنے لگا روایت ضعیف ہے. ملا نے کہیں چھوڑا نہیں ہے کوئی گوشہ. ملا کہنے لگا, اچھا کہا ہے ملا نے, تمہارے شہر کے مفسرین جو گزرے ہیں نا, انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ رسول کا اول مخلوق ہونا ثابت نہیں ہے, اور یہ روایت کی تو بڑی کمزور روایت ہے. اچھا روایت کمزور ہے؟ بھائی روایت کمزور ہے, قرآن تو کمزور نہیں ہے نا. اب میں فقط آیتیں پڑھوں گا, نتیجہ نکالنا تمہارا کام ہے. سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا. بھائی سننا, ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے. بھائی سننا, اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے. عابد کے بارے جانتے ہو؟ عبادت کرنے والا. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے. سورج عابد, بھائی توجہ رہے, چاند عابد, زمین عابد, آسمان عابد, تو ساری کائنات ہے عابد. اور رسول نے کہا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. ریلیٹ کرو. عجیب مرحلہ فکر ہے نا. تو اب نہ مانو روایت کو. آیت نے کہہ دیا کہ اگر پوری کائنات کا ہر ذرہ عابد ہے تو میرا محمد ہے اول العابدین. اچھا اب سنو, پھر ایک آیت اور لیتے جاؤ, اس لیے کہ کتاب کو کافی سمجھتے ہو. سورہ آل عمران قرآن مجید کا 30واں سورہ, آیت کا نشان 83, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کائنات کا ذرہ ذرہ مسلم ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. توجہ رہے. سورج مسلمان, چاند مسلمان, زمین مسلمان, آسمان مسلمان, درخت مسلمان, سمندر مسلمان, دریا مسلمان, یہ سب مسلمان. اور حبیب قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. پہنچ رہا ہے میسج؟ طرف جا رہا ہوں میں, تو رک جاؤ. اب ذرا ضمناً ایک جملہ آ گیا ہے تو کہتا جاؤں, آیت تو سن لینا. سورج مسلمان, چاند مسلمان, زمین مسلمان, آسمان مسلمان. میں نہیں کہہ رہا ہوں. کس نے کہا؟ اللہ نے. اللہ نے کہا سورج مسلمان ہے, چاند مسلمان ہے, سب مسلمان ہیں. تو اب پوچھوں کہ یہ سب مسلمان ہیں, کسی نے کلمہ پڑھا؟ یہ اعتراض صرف ابو طالب پہ ہے. بھائی بہت توجہ رہے, اس لیے کہ جس مرحلہ فکر پہ میں لے آیا ہوں نا, اس مرحلہ فکر پر مقام ختم نبوت کا ذرا سا تعارف کرانا چاہوں گا, پھر میں آگے بڑھوں گا. تو اب رسول ہے اول مخلوق. اب تو طے ہو گیا نا, اول المسلمین بھی ہے, اول العابدین بھی ہے, اول مخلوق ہے. اسباب سے آ نہیں سکتا, کن سے آ نہیں سکتا, امر سے آ نہیں سکتا. تو اب پیدا ہو تو کیسے پیدا ہو؟ کن تو کنزن مخفیہ. اللہ کہتا ہے میں ایک خزانے مخفی تھا, میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے.
تو محمد کن کی مخلوق نہیں ہے، مشیت ہے۔ میں بہت آہستہ آہستہ مقام محمد عربی سے قریب کر رہا ہوں تمہیں، ذہن میں اس روایت کو رکھنا، کن تو کن، حدیث قدسی، کن تو کنزن مخفیہ۔ اب محمد رسول اللہ ہے، اللہ کی مشیت۔ بھائی اب یہ جملہ تمہیں یاد رکھو گے نا، اللہ کی مشیت ہے، اس نے چاہا بنا دیا، اب جیسی چاہ ہوگی ویسی مخلوق ہوگی۔ تو اب ملا جو اعتراض کر رہا ہے وہ ذات محمد پہ اعتراض نہیں ہے، مشیت خدا پہ اعتراض ہے۔